اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے برائی کو روکو۔ حضرت یوشع علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہ ان کے خادم رہے، پھر اللہ نے انہیں نبی بنا دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کو ساتھ لے کر حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے گئے تھے۔ طبری نے لکھا ہے کہ 126 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ہی یہودیوں میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ انہیں وحی آئی، وحی کا سننا تھا کہ وہ بڑے فکر مند ہوئے۔ بات ہی ایسی تھی، حکم اللہ تعالیٰ کا یہ ہوا تھا کہ میں تیری امت سے 60,000 بد کرداروں کو ہلاک کر دوں گا۔ جلال اور غیظ و غضب سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے۔ قانون اللہ کا یہ ہے کہ ظالموں اور بد کرداروں کو چھوٹ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ان کی رسی لمبی کر دی جائے، لیکن بدلہ ایک نہ ایک دن ان کو دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ عاد اور سمود کی سرکشی جب حد سے گزری تو ان کی بستیاں ہلاک کر دی گئیں۔ طوفان نوح علیہ السلام بھی اسی لیے آیا۔ بنی اسرائیل علیہ السلام کو اسی لیے منتشر اور پارا پارا کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کو اسی لیے منتشر اور پارا پارا کر دیا گیا کہ انہوں نے قوانین الہی سے سرتابی کی۔ حکم ہے لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اصلاح کے بعد ملک میں فساد برپا نہ کرو۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو فکر اس بات کی نہیں تھی کہ بارگاہ الہی سے 60,000 سرکشوں کی ہلاکت کا فرمان جاری ہونے والا تھا۔ انہیں فکر ایک اور ہی بات کی تھی۔ ارشاد ربانی ہوا تھا کہ میں ان کے ساتھ 40,000 نیکوں کو بھی ہلاک کر دوں گا۔ یہ بات حضرت یوشع علیہ السلام کی سمجھ میں نہ آئی تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، یا اللہ اس میں تیری کیا مصلحت ہے کہ تو نیکوکاروں کو بھی ہلاک فرمانا چاہتا ہے؟ وہ تو مطیع اور فرما بردار ہیں۔ ارشاد ہوا کہ وہ میری ناراضگی کے موقع پر ناراض نہیں ہوتے اور سرکشوں نافرمانوں کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، انہیں دھتکارتے نہیں۔ معاشرے کے درست رکھنے کے لیے مذہب کے جو احکام ہیں ان پر چلنا ہی سب کچھ نہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم دوسروں پر بھی نگرانی رکھیں۔ کسی کو برائی کرتے دیکھ کر خاموش رہنا اپنی ذمہ داری سے لاپرواہی برتنا ہے۔ حکم ہے کہ اگر ظلم زیادتی برائی ہو رہی ہو تو اسے ہاتھ سے روکو۔ اگر یہ طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، سمجھاؤ، برائی کا احساس دلا دو، غیرت کو جگا دو۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں تو خاموش رہو لیکن دل میں اسے برا سمجھتے رہو۔ یہ نیکی کا ادنیٰ ترین درجہ ہے اور یہ ایسا طریقہ ہے جس سے صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، معاشرے کو نہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہوگی؟ ارشاد فرمایا، اسے ظلم کرنے سے روکو۔ حکم قطعی ہے کہ روکو۔ ہر مسلمان کو دین کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانے اور ایک دوسرے کو سمجھانے کا حکم ہے، صرف اپنی اصلاح کر کے بیٹھ جانے کا حکم نہیں۔ صبح سے شام تک کئی چیزیں ایسی ہیں چھوٹی بڑی جنہیں ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بری ہیں لیکن انجان ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عافیت اسی میں ہے، پرائے پھٹے میں پر پیر کیوں اڑائیں، لیکن مذہب کا فرمان ہے کہ احکام اخلاق و آداب توڑے جا رہے ہوں تو تم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ فریضہ ہے کہ تم برائی کرنے والوں کی اصلاح کرو۔ اپنے گھرانے، محلے، اپنی بستی میں اگر چند آدمی بھی ایسے نکل جائیں جو برائیوں پر ٹوکنے والے ہوں تو بد کرداروں، نافرمانوں، سرکشوں کی کمر ٹوٹ جائے۔ ذخیرہ دوزی نہ ہو، چور بازاری نہ ہو، مہنگائی نہ ہو۔ اگر ہم اپنے فرائض بھولیں گے تو دنیا میں بھی اس کا نتیجہ دیکھیں گے، آخرت میں بھی۔
دیانت یہی نہیں کہ روپے پیسے کے لین دین میں آپ سیدھے ہیں، دیانت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے فرائض پورے کرتے ہیں یا نہیں، وہ فرائض جن کی دنیا میں نگرانی نہیں ہوتی مگر آخرت میں ان کی پوچھ گچھ ضرور ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ رب راکھا۔